السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ امید ہے کہ آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں۔ جیسے کہ میں آج بات کروں گی، کچھ لوگوں کو پتہ ہے اور کچھ لوگوں کو نہیں پتہ۔ اگر جن لوگوں کو نہیں پتہ اور جو لوگ فرسٹ ٹائم یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اور جو لوگ فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں اور ان لوگوں کو اس قصے کے بارے میں بھی نہیں پتہ، تو میں ان لوگوں سے یہ بات کہوں گی کہ ایک عورت، شادی شدہ عورت، 15 سال اس کی شادی کو ہو گئے ہیں اور 3 بچے ہیں اس کے۔ ایک دن اپنے سسرال میں رہتی ہے، اپنے میاں اپنے بچوں کے ساتھ رہتی ہے، وہاں پر ویڈیوز بھی بناتی ہے۔ پھر دوسرے دن وہ کہیں چلی جاتی ہے، پھر 3-4 دن وہ نہیں آتی، 7 دن یا 6 دن اس کی کوئی خبر نہیں ہوتی۔ ظاہر سی بات ہے اس کے گھر والوں کو پتہ ہوتا ہے، لیکن یوٹیوب میں کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کی ویڈیوز کیوں نہیں آ رہے ہیں۔ تو 6ویں دن یا 7ویں دن یہ خبر آتی ہے کہ اس عورت نے شادی کر لی ہے۔ تو اس خاتون کا کہنا یہ ہے کہ اس نے اپنے پہلے ہسبینڈ سے خلا لی، عدت کی، اور پھر اس نے دوسری شادی کی۔ دیکھیں، آپ لوگ مجھ سے زیادہ سمجھدار ہو، آپ لوگ اگر مسلم کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہو تو آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ اسلام میں یا ہمارا دین ہمارا جو مذہب اسلام ہے اس میں کیا احکام ہوتے ہیں کہ اگر طلاق ہو جاتی ہے تو طلاق کے بعد ایک عورت کے لیے عدت کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، پھر جا کر عدت مکمل کرنے کے بعد وہ شادی کر سکتی ہے۔ لیکن یہ عورت اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ اپنے سسرال میں رہتی ہے، پھر اب سسرال سے چلی جاتی ہے، اپنے سسر کے ساتھ بازار میں کسی بہانے سے چلی جاتی ہے، کپڑے لینے یا کپڑے خریدنے جاتی ہے، تو اپنے سسر سے کہتی ہے کہ آپ جائے، میں آپ کو فون کر کے بتا دوں گی۔ اس کا فون نہیں آتا ہے، کچھ دیر ہوتی ہے کہ اس کا سسر سے فون کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کا فون بند ہوتا ہے۔ پھر گھر والوں کو وہ لوگ فون کر کے بتاتے ہیں، جس آدمی کے ساتھ وہ بھاگی تھی اسے بتاتے ہیں کہ وہ لوگ کہیں چلے گئے ہیں، یہاں نہیں ہے، صابرہ اس کے ساتھ ہے، جاوید کے ساتھ ہے۔ 6ویں دن یا 7ویں دن تک مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ اس عورت کو اس نے خلا لیا، سمجھ میں آتی، لیکن اس نے عدت کب مکمل کی؟ وہ کہتی ہے کہ میں نے عدت مکمل کی۔ اتنے عرصے میں اس نے عدت کیسے مکمل کی؟ اور دوسری طرف آتی ہے کہتی کہ اس نے عدت مکمل کی، آدھی عدت اس نے اپنے ماں باپ کے گھر میں رہ کر کی اور آدھی عدت اس نے اپنے ہسبینڈ کے گھر میں مکمل کی، جو کہ اس کی مجبوری تھی وہاں پر ویڈیوز بنانا، اور وہ عدت پہ ویڈیوز بناتی تھی کیونکہ اس کی مجبوری تھی۔ دیکھیں کہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر بہت ضروری کام ہو، آپ عدت پہ ہو اور بہت ضروری کام ہے، آپ کے علاوہ کوئی اور وہ کام نہیں کر سکتا، یا باہر جانا بہت ضروری بن گیا ہے یا کام کرنا بہت ضروری بن گیا ہے، تو آپ پردے میں جا سکتے ہو۔ لیکن یہ کھلے عام ویڈیوز بنا رہے ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ ویڈیوز بنانا کوئی بہت ہی ضروری کام ہے۔ اگر آپ عدت میں تھی تو آپ اپنے ویڈیو کسی اور کو بھی کچھ وقت کے لیے دے سکتی تھی بنوانے کے لیے۔ اس معاملے میں کافی ساری باتیں ہوئیں۔ دیکھیں، اگر کوئی عورت ایسا قدم اٹھاتی ہے تو اس میں ہمارا مذہب کیا کہتا ہے کہ اس مرد اور عورت دونوں کو کوڑھے مارنے چاہیے۔ اگر شادی شدہ عورت ایسا کام کرے، ایسا قدم اٹھائے تو اسے زیادہ کوڑھے لگتے ہیں۔ اگر اس بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں تو آپ لوگوں کو زیادہ ہی پتہ ہوگا۔ ایک عورت یہ ایسا قدم اٹھائے گی، شادی شدہ عورت ہو یا کنواری لڑکی ہو، ایسا قدم اٹھائے گی، گھر والوں کا بھی کوئی نہ کوئی ریئیکشن ہوتا ہے۔ خیر، گھر والوں کے تو پیروں سے زمین نکل جاتی ہے، جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں انہیں بھی حیرت ہوتی ہے۔ لیکن اگر ایک شادی شدہ عورت ایسا کام کرے، چلو اس نے کیا، وہ گھر سے نکل گئی یا بھاگ گئی، کچھ بھی کیا، چلو وہ گھر سے چلی گئی کسی بھی نہ کسی وجہ سے، لیکن اس نے نکاح کے اوپر نکاح کیا، تو اس بات کے اوپر سارے لوگ بات کریں گے، پھر چاہے وہ ان کے خاندان کے لوگ ہوں، ان کے پڑوس کے لوگ ہوں، آس پاس کے لوگ ہوں، یا دور پرے انہیں کوئی دیکھنے والا ہو، وہ بھی اس بارے میں بات کرے گا جیسے میں بات کر رہی ہوں ابھی۔ میں ان کو ذلیل کرنے کے لیے میں بات نہیں کر رہی، میں بس یہ بتا رہی ہوں کہ آخر کیا ضرورت پڑی ان لوگوں کو ایسی بات کرنے کی، یا کسی لڑکی، کسی شریف لڑکی یا کسی بہن
اور کسی کی بیٹی کے اوپر گندے گندے الزامات لگانے کا۔ دیکھو صابرہ جاوید نے جو بھی گنہونا کام کیا، خیر ان کی نظر میں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حلال کام ہے، لیکن یہ آپ لوگ اگر سن رہے ہو نا، آپ لوگ بھی مجھے بتائیں کہ یہ نکاح کے اوپر نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ بغیر عدت کیے ایک انسان ایک عورت نکاح کیسے کر سکتی ہے؟ آپ لوگ بھی یہ بات سوچے سمجھے کہ واقعی میں یہ غلط ہے، گناہ ہے یا نہیں ہے۔ تو سب لوگ ان لوگوں کے اوپر باتیں کر رہے ہیں اور ان لوگوں کو اتنی شرم نہیں آ رہی، انہوں نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے شرمندہ ہونے کے بجائے، اور وہ ڈٹائی سے بیٹھ کر ویڈیوز بنا رہے ہیں۔ چلو انہوں نے ویڈیو بنائی، بےغیرتوں کی طرح ویڈیو بنا رہے ہیں، اپنے خلا کے پیپر دکھا رہی ہے، اپنے نکاح نامہ کے پیپر دکھا رہی، چلو وہ سب کچھ دکھا رہی ہے، لیکن ان لوگوں کو اب کیا آگ لگی ہے؟ کیوں وہ دوسروں کے اوپر الزام لگا رہے ہیں؟ دیکھو وہ ان کے گاؤں کی لڑکیاں ہیں، عورتیں ہیں، ان کے رشتہ دار ہیں، مانا کہ وہ جیسے بھی ہے مجھ سے زیادہ ان لوگوں کو پتہ ہے، لیکن دیکھیں ایک انسان، دو میاں بیوی کے بیچ جھگڑا ہوتا ہے، ان کی طلاق ہو جاتی ہے، تو طلاق کے بعد انہیں بھی کوئی حق نہیں ہے کہ وہ میاں بیوی جو پہلے میاں بیوی تھی اب ان کی طلاق ہو گئی، وہ کوئی ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالے۔ جاوید ہے کہ اپنی پہلی بیوی کے اوپر کیچڑ اچھال رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ اس کی بیوی جن کا نام ساجدہ تھا وہ سکندر کے گھر کیوں جا رہی ہے، وہ اپنے لیے نیا ہسبینڈ ڈھونڈنے جا رہی ہے، نئے شوہر کی تلاش میں ہے۔ یہ کوئی کرنے والی بات ہے؟ جاوید نے اور صابران نے گناہ کا کام تو کیا، خود جیسے گندے ہیں نا ویسے ہی دوسروں کو گندا کر رہے ہیں۔ دیکھو آپ لوگ گندے ہو، آپ لوگوں نے قدم اٹھایا، اس کے بعد آپ لوگ جو بے شرموں کی طرح بے غیرتوں کی طرح ویڈیو بنا رہے ہو نا، اس سے صاف ہی پتہ چلتا ہے کہ آپ لوگوں میں ابھی کوئی شرم حیا باقی نہیں رہی، اور ابھی تو آپ لوگوں نے بے شرمی کی ساری حدیں پار کر لی، کسی دوسروں کی بہن بیٹیوں کے اوپر گندے گندے الزامات لگا رہے ہو، کسی کی بیوی کے اوپر الزامات لگا رہے ہو، کہہ رہے کہ سکندر کی بیوی کا نظریہ ٹھیک نہیں، سکندر کی بیوی مرد ہے یا عورت ہے جو اس کا نظریہ ٹھیک نہیں؟ ہم نے تو اکثر یہی سنا ہے کہ مردوں کا نظریہ ٹھیک نہیں ہوتا، مرد گندے ہوتے ہیں، دوسری عورتوں کو جھانکتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، جیسے آپ صابرہ اپنے سسرال میں تھی، اپنے شوہر کے پاس تھی تو آپ کا نظریہ گندا تھا صابرہ کے اوپر، تو اسی طرح آپ کا نظریہ سکندر کی بیوی کے اوپر بھی تو گندا ہوگا۔ دیکھیں جو آپ کی پہلی بیوی تھی وہ ساجدہ، اس نے آپ سے خلا لی یا آپ نے اس کو طلاق دیا، تو کہہ رہے کہ آپ نے اس کو طلاق نہیں دی۔ اب وہ یوٹیوب پر آئے ہیں، یوٹیوب تو کسی کا خریدا ہوا تو نہیں ہے نا، اس میں ہر کوئی آ سکتا ہے۔ اب تو آپ دونوں علیحدہ ہو چکے ہیں، آپ کی ڈیورس ہو چکی ہے یا خلا ہو چکی ہے، جو بھی معاملہ ہے، لیکن آپ کا کیا حق بنتا ہے کہ آپ کسی دوسرے کی بہن بیٹی کے اوپر نکتہ چینی کرے یا اس کے اوپر گندے گندے الزامات لگائے، کہیں کہ وہ میٹنگ میں جاتی تھی یا بہانے سے جاتی تھی، عدت وغیرہ کرتی نہیں تھی۔ مطلب کہ صابرہ اور جاوید نے حسد کی انتہا کر دی۔ دیکھو انہوں نے جو کچھ کیا کھلے عام کیا، اور سب لوگ ان لوگوں کے بارے میں جو بات کر رہے ہیں وہ سچ ہے، جھوٹی نہیں ہے، اور ان لوگوں نے حسد میں آ کر، جلن میں آ کر کسی کی ماں، کسی کی بیٹی، کسی کی بیوی کو نہیں بخشا۔ اتنے گندے گندے الزامات کوئی دشمن بھی نہیں لگاتا۔ جاوید گندا آدمی، اگر اس میں شرم حیا نام کی کوئی چیز ہوتی نا، اگر یہ عزت دار آدمی ہوتا ہے نا، تو کسی کی بیوی کو یوں ہی اٹھا کر نہیں بھاگتا اور اس کا مائنڈ واش کر کے یہ نہیں کہتا کہ ہم نے حلال کام کیا ہے۔ دیکھیں اپنی بیوی کے اوپر بھی اس نے گندے گندے الزامات لگائے ہیں، اس شخص کے اوپر جس شخص کو وہ بھائی کہتا ہے۔ دیکھیں وہ عورت اکیلی ہے اور کام کرتی ہے، اس کے پاس ظاہر سی بات نہیں اتنا پیسہ نہیں ہوگا کہ اس کے پاس کہ وہ اپنا گزر بسر کر سکے۔ اگر وہ یوٹیوب پر آئیے تو جاوید کیوں چڑھ رہا ہے اسے؟ اگر کوئی انسان اسے اپنی بہن کہہ کر، وہ اسے اپنی بہن سمجھتا ہے، وہ اسے اپنا بھائی سمجھتی ہے، اگر ایک بھائی اپنی منہ بولی بہن کی مدد کر رہا ہے کہ کم از کم اس کی زندگی تو سنور جائے گی، کم از کم اس کا گھر تو اچھی طریقے سے چل سکے گا، 2 وقت کی اچھی خاصی وہ روٹی کھا سکے گی، اس وجہ سے اس کو یوٹیوب پر انہوں نے چینل بنا کر دیا۔ اب اس کے چینل میں کام کرنے کے لیے اگر کبھی کبھار وہ اس کے گھر چلی جاتی ہے یوٹیوب کے مسئلے کو لے کر کچھ پوچھنے کے لیے یا ویڈیوز بنانے کے لیے، ایک دوسرے کے گھر میں آتے جاتے ہیں، تو جاوید کیوں جل رہا ہے یہاں پر؟ جاوید اور صابرہ کیوں جل رہے ہیں یہاں پر؟
یہ دونوں گندے ہیں، ان دونوں نے گناہ کیا، گندا قدم اٹھایا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سارے لوگ، ساری دنیا ان لوگوں کے جیسے ہوگی۔ اور گندے لوگوں کی طرح نا کوئی غیر مذہب بھی ہوتا ہے نا، وہ بھی ایسے ایک گندے قدم نہیں اٹھاتا، ایسے شادی کے اوپر شادی نہیں کرتا۔ حالانکہ دوسرے لوگوں میں جو غیر مذہب ہے ان لوگوں میں تو عدت کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، اگر وہ بھی ایک دوسرے کو ڈیورس کرتے ہیں نا تو اتنی جلدی شادی نہیں کرتے جس طرح کہ ان لوگوں نے کیا ہے۔ جاوید اور صابرہ، اگر آپ لوگوں میں تھوڑی سی بھی شرم بچی ہے نا، تھوڑی ایک تنکا بھی بچی ہے نا، کہ اگر آپ لوگوں میں تھوڑی سی شرم ہوگی نا، اگر آپ لوگ اپنے شادی کو، اپنے نکاح کو حلال قرار دیتے ہو نا، اگر آپ لوگ سمجھتے ہو نا کہ آپ لوگوں کا نکاح حلال ہے، آپ کسی دوسرے کی بہن، بیٹی، بیوی کے اوپر گندے الزامات نہیں لگائیں گے، اور نہ ہی کسی دوسرے کی بہن، بیٹی، بیوی کا نام لے کر اپنی ویڈیو پر ذکر نہیں کریں گے۔ اگر آپ لوگوں میں شرم ہے نا، آپ لوگ ایسا نہیں کریں گے۔ اگر آپ لوگوں میں شرم نہیں ہے نا تو آپ لوگ حد سے بھی زیادہ بڑھ جاؤ گے۔ ابھی شام والی ویڈیو آئے گی نا، ان لوگوں کی دیکھنا کیسے مرچی چھڑکی ہوگی ان لوگوں میں، اور زیادہ یہ لوگ مرچی پھینکیں گے، پھٹاکے پھوڑیں گے، اگر ان میں شرم نہیں ہے۔ اگر آپ لوگ اپنے نکاح کو حلال سمجھتے ہو نا، کسی کی بہن، کسی کی بیٹی، کسی کی بیوی کا آج کے بعد اپنے ویڈیو میں نا نام نہ لے۔ اگر آپ لوگوں میں شرم نہیں ہے، حیا نہیں ہے، آپ لوگ دین اسلام سے نہیں ہونا، تو آپ لوگ ضرور دوسروں کی بہن، بیٹیوں کا نام لے کر اپنے ویڈیو پر ذکر کرو گے اور ان لوگوں کے اوپر گندے گندے الزامات لگائیں گے۔ تو چلے ویڈیو کا میں یہیں کرتی ہوں۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو سمجھ میں آئی ہوگی۔ اگر آپ لوگ میری بات سے اتفاق کرتے ہیں تو کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملتی ہوں پھر کبھی کسی ویڈیو پر، ہو سکتا ہے کہ بہت جلد ملوں اس بار۔ اوکے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔